جوانوں کو دعوت دو، ان کا ایک ہی بہانہ، کامن بہانہ ہے سب کا، جتنے منڈے ہیں ہمارے سب کا ایک ہی بہانہ ہے کہ یہ میرے کپڑے نہیں صاف ہیں جی، سب کے پاس ایک ہی بہانہ ہے، اور بہانہ ان کو کوئی نہیں آتا، ایک سب کے پاس، ہماری جو یوتھ ہے ایک ہی بہانہ ہے سب کے پاس، ان کو نماز کی دعوت دو، کپڑے نہیں صاف، ٹھیک ہے جی، ہیں جی، ان کو محفل کی دعوت دو، ان کے کپڑے نہیں صاف، ہاں یہ جو، اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کا بہانہ نہیں، آپ سب مولوی صاحب تانوں کی پتا، تھی تو نہیں نا کام کر دے ہیں، تھی کر دے ہو تو تانوں پتا ہوئے نا کہ بڑی مصروفیت ہے جی، تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو بہانے والے ہیں نا ان کو کیا کہہ رہے ہیں، اب فرماتے ہیں یار کوئی آج تو نے بڑے بہانے ڈھونڈ لیے ہیں، بہانے لگا کے تو مسجد سے بھی بھاگ گیا، بہانے لگا کے تو محفلوں سے بھی بھاگ گیا، وہ اتنا تو بتا اسرائیل علیہ السلام کے لیے کون سا بہانہ تراشا ہے، کوئی بہانہ ان کو بھی جو لگانا ہو، قدرتی ڈھونڈیا بہانہ انہوں نے جو ان کو لگانا ہو، تو اب کیا فرماتے ہیں، عذر بہانہ چلنا نہیں، نہ کر بندیا تیرے کل کوئی بہانہ نہیں ہونا، جدن اسرائیل علیہ السلام نے آنا تیرے کل کوئی بہانہ نہیں ہونا، جب لائیں گا بھی تو انہوں نے سننا نہیں ہے جی۔ میں پرسوں چوتھے ختم پاک پہ تھا تو ایک بچے نے نا تلاوت کی، بڑا اچھا قرآن پڑھا، 12-13 سال کا بچہ ہوگا، تو میں نے پوچھا یار کون ہے، کسی کوئی مفتی صاحب دا منڈا ہے، انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ جدے ختم کے آئے ہوئے ہیں وہ ہی منڈا ہے، اوئے ہوئے میرا دل ہل گیا، میں نے کہا یار اس باپ کا کب دل چاہا ہوگا اس بچے کو چھوڑ کے جانے کو، لیکن کی یہ عذر بہانہ چلنا نہیں، جو تم آنکھیں میرے بچے چھوٹے جی، میری دکان کھلی جی، میرے پیسے بینک چ پے، ٹائم از آؤٹ، ٹائم مک گیا، بس تھوڑا ٹائم دیتا ہے تین تھوڑا ٹائم تو نہیں دیتا ہے، دیکھو نا میاں محمد بخش صاحب کتنا درد کر رہے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ہیں جی، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے، تیرے سنیا نہیں سی بھیجیا، یہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے تھے، یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا اللہ اس پہ قادر نہیں کہ وال سدا کالے نہ رہے، قادر ہے وہ ذات، لیکن کرم کر چھڑے ہیں چٹے وال دیڑے، باز آ جاؤ باز آ جاؤ، چلو میاں صاحب خالی بات کرتے تو ان سے ہم اختلاف کر لیتے تھے، لیکن میاں صاحب نے نہیں کی، سب نے کی، بابا فرید بولے حضرت پاک پتن والی سرکار ہیں، آپ فرماتے ہیں ہائے ہائے اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید، تو پھر آگے کیا فرمایا، اٹھ فریدہ ستیا وہ تیری داڑھی آیا بور، ظالمہ چٹے وال آ گئے کیوں نہیں باز آنڈیا، بچپن تیرا لنگ گیا، لڑکپن تیرا لنگ، بھائی کسی کو 13 سال کی عمر میں تو نہیں سفید بال آتے ہیں جی، یہ تو ایک نشانی ہے کہ نہیں بھائی ان کا امباوی ہو گیا، لڑکپن تیرا گزر گیا، جوانی تیری گزر گئی، اوے ان کی کڑنے بچو، وہ کون سا ایسا کام ہے جو اتنے سالوں میں تجھ سے نہیں ہوا جو تمہیں اب کرنا ہے، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا ہو گیا نیڑے پچھا رہ گیا دور، یہ آ رہا ہے، جانے بھائی سب نے جانا، کسی نے بھی نہیں رہنا یہاں، سب نے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے جانا ہے، تو یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہے کہ جب حضرت پہ نزا کی کیفیت طاری ہوئی نا تو آپ نے آنکھیں بند کر لی، تو یہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر تم کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہو جو جا رہا ہے، جس دنیا سے کوچ کر رہے ہیں، نزا کی کیفیت طاری ہے، تو اس کو کلمہ تلقین کرو، ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ باواز بلند پڑھو بھی، ہو سکتا ہے تمہارے پڑھنے سے وہ پڑھنے ہیں جی، لیکن یہ تو باتیں عاموں کی نہیں نا، خاصوں کی تو شان ہو رہے ہیں، وہ پاس کو میرے ہار دا نواں مفتی کھلوتا دی، اس نے حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کر دی، حضرت کی آنکھیں بند تھی، کہتا ہے حضرت کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا جواب سننا حضرت جنید بغدادی کا، آپ نے آنکھیں کھول دی، اس شخص کو مخاطب کر کے ارشاد فرمانے لگے، وہ سنگیا وہ یاد بھی انہوں کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے،
کتنا یاد کیتا ہے بابے نے ہے. وہ فرمایا یاد بھی اس کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں. کتنا یاد کیا ہوگا, کتنا یاد کیا ہوگا. ہم نے کیا کیا ہے جی, ہم نے کیا کیا. ہاں حضرت پنجابی میں کوئی ایشو تو نہیں ہے, سمجھ آتی ہے نا. یہ ہمارے ایک پنجابی صوفی شاعر ہے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ فرماتے ہیں الف آیا سین تو لال خریدنی نو ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھا ہے, اور تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو ڈھیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ بکھائے گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھا ہے. کل کیا جواب دینا یار جا کے اللہ کو, کیا جواب دینا ہے؟ کیا کر کے کیا کیا ہم نے ہے؟ نہیں حضرت, اپنا وقت ضائع نہ کرو, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو, خوب نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کرو. خوب چل رہی ہے حضرت, چلا ہوا کیوں نہیں چلا دے, چل رہی ہے حضرت. اچھا کیا آپ کے خیال میں مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے حضرت, لیکن اس کو بولنے کا آرڈر نہیں ہوتا. آج آرڈر ہے اس کو حضرت, بولو حضرت. ہاں آج آرڈر, آج بولو حضرت. خوب اپنے اللہ کو یاد کرو, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو, خوب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کرو. ہاں آج وقت ہے حضرت, کر لو حضرت, کر لو. اصل میں حضرت جی ہم سب کو نا مار گئی ہے بے یقینی. ہمیں یقین ہی کوئی ہے, ہمیں یقین ہی کوئی. یقین پیدا کرو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی, آپ کا شمار ان صوفیاء میں سے ہے کہ جن کی اپنے نفس کے ساتھ نہیں لگتی تھی ہیں جی. اسی انہیں محلے والے نال لڑ لینے, نفس نہ کدی نہیں لڑے. ساری لڑائی مسائیاں نال ہوندی ہے, ساری لڑائی ماڑے نال ہوندی ہے. ہم نفس کے ساتھ کہاں لڑتے ہیں؟ وہی تھے نفس کے ساتھ لڑنے والے, وہی تھے نفس کے ساتھ لڑ. اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی نفس سے لڑائی رہی ہے. حضرت نے نہیں کبھی نفس کی قربانی دی. اب فرماتے ہیں میں ریاضت کر رہا تھا, مجاہدہ کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے, تو آپ فرماتے ہیں مجھے پیاس لگ گئی. تو میں نے نفس کو مخاطب کر کے کہا, میں نے کہا کوئی نہیں پانی شانی ہے, صبر کرنا ہے. لیکن نہ فرماتے آہستہ آہستہ نہ میں نڈھال ہو گیا, نقاہت غالب آ گئی. تو میں سمجھ گیا فرید پانی تو پینا ہی پڑے گا. تو اب تو میں احباب کو کہتا ہوں ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے, حقیقت بات ہے. لیکن شکر والا ملتا کہیں نہیں ہے. وہ کتنے میں نے دیکھا ہے کوئی شکر ادا کرنے والا. باقی حضرت جی جڑاتے اسلام آباد کا مالک انہوں بھی کھلار کے ویکھو بھی روئے گا. حقیقت کہہ رہا ہوں آپ. ہاں پورا اسلام آباد دے دو کسی کو, سال بعد آ کے اس کو پوچھو وہ بھی روئے گا. شکر نہیں ہے. ہاں کسی نے شیخ سادی سے پوچھا عرض کی حضور کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا یار اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں, لیکن زبان نہ شکری پہ لگی ہوئی ہے. شکر کتے کو لفظ ہے حضرت شکر والا. لیکن یاد رکھنا شکر بہت بڑی دولت ہے. شکر کی عادت ڈالو حضرت, یہ قرآن کا نسخہ ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تو شکر کر ہم تجھے اور زیادہ دیں گے. وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تو کفر کرے گا بے شک میرا عذاب بڑھ سکتا ہے. اور ہم تقریباً سارے حضرت ناشکری کے عذاب میں مبتلا ہیں جی. جس کے پاس یہ گھڑی ہے نا وہ اس پہ شکر نہیں کرتا, وہ روئے گا. جس کے پاس مہران گاڑی ہے وہ اس پہ شکر نہیں ادا کرے گا, وہ روئے گا. کدی لینڈ کروزر او ظالما تو مہران تے شکر کر, اللہ لینڈ کروزر بھی دے دے گا. تو رونا تو چھوڑ کم از کم یار. رو رہی ہے حضرت ہے کیوں حضرت, غلط تو نہیں بات کی میں نے, رو رہے ہیں حضرت جی سارے. نہیں رونا نہ حضرت جی, شکر. اور میں آپ کو شیخ سعدی کی بات بتاتا ہوں. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایران واپس آ رہا تھا, تو آپ فرماتے ہیں جب میں ایران کے مرکزی دروازے پہ پہنچا نا شہر میں داخل ہونے کے لیے, تو آپ فرماتے ہیں تھوڑی پیچھے میری جوتی ٹوٹ گئی ہیں جی. آپ فرماتے ہیں میں نے جوتیاں اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ لی. فرماتے ہیں پتھر اتنے نوکیلے تھے میرے پیروں میں چبھ رہے تھے اور خون رس رہا تھا. تو کہتے بس میری زبان سے ناشکری کے کلمے ادا ہونے شروع ہو گئے. میں نے کہا دیکھنا وہ غلط نہیں نا, جوتی بھی نہیں پیرے پان. آپ فرماتے جب میں ایران کے مرکزی دروازے پہ آیا تو کیا دیکھتا ہوں, ایک شخص ہے
جس کے نہ دونوں بازو ہیں نہ دونوں ٹانگیں ہیں، وہ ایسے گھوم گھوم کے نا رول ہو کے وہ بہہ رہا ہے۔ آپ فرماتے جب اس کو دیکھا تو سجدے میں چلا گیا، یا اللہ معافی دے دے، اور کوئی گل نہیں، جتی نہیں دیتی، پیر تے دیتے ہی نہیں۔ شکر کی عادت ڈالو یار، شکر کی عادت، جو ہے اس پہ شکر تو کرو نہیں یار، پھر جو نہیں ہے اللہ وہ بھی عطا کر دے گا، ہے نا؟ شکر کی عادت ڈالو، شکر کی عادت ڈالو۔ ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر، اب تو حضرت ٹوٹی کھولو تو پانی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا اوکھا دور تھا وہ۔ آپ فرماتے میں پانی کی تلاش میں نکلا تو ایک میں نے دیکھا تو سامنے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا اگر قصبہ ہے لوگ ہیں تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا۔ آپ فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا آگے کنواں ہے۔ آپ فرماتے میں کنویں پہ گیا تو جا کے کیا دیکھا کہ کنواں ہے، کنویں میں پانی بھی ہے، پانی پینے والا بھی ہے، پانی صاف بھی ہے، لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی سلسلہ نہیں ہے، رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے۔ اب بڑے یقین والے لوگ تھے حضرت۔ آپ فرماتے میں کنویں کے پاس ہی بیٹھ گیا، اچھا جو ذات کنویں تک لے کے آئی آگے بھی بندوبست وہی کرے گی۔ آپ فرماتے میں بیٹھ گیا، کیا دیکھتا ہوں یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا، 2 ہرن نر مادہ جوڑا آیا ایک۔ آپ فرماتے جیسے میں نے آ کے کنویں میں دیکھا تھا، آپ فرماتے انہوں نے بھی دیکھا۔ کہتے جب میں نے دیکھا تھا تو کچھ نہیں ہوا، جب انہوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا۔ میں بڑا حیران ہوا، چنگی گل ہے، میں دیکھا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرنوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا، ہے جی۔ آپ فرماتے ہیں ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے، اب پانی اوپر ہی تھا۔ کہتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے تو نہیں پانی آیا، لیکن پانی ہے تو اوپر ہی نا، چل تو بھی پی لے۔ بابا صاحب فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا۔ کہتے میری رانگی میں اور اضافہ ہوا، میں نے کہا چنگی بات ہے بھائی، میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا، وہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب حضرت عام تو نہیں تھے نا، خاص لوگ تھے حضرت۔ کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا، یہ کیا ہے؟ ہائے ہائے، جواب پھر کیا آیا، فرید وہ تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا، وہ ہمارے آسرے پہ آیا۔